لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چودہ سو سینتالیس ہجری کے فاطمیہ کی جو دوسری مشہور روایت ہے، اس کے مطابق آج یہ دوسری مجلس ہے، اور میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ہمارے قابل احترام علماء، بزرگ، خطباء اور مومنین کرام کو جوش دلانے والے ارباب منبر جہاں تک بات کہتے ہیں اس کے آگے سے میرا بیان شروع ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین و حضرات کو میرا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور اس حوالے سے آپ حضرات اپنی شکایت یا کمپلین انتظامیہ کو پہنچا دیجیے گا، تو میرے لیے آئندہ سالوں میں خاصا میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش انتظامی حوالے سے کہ مجھے نہیں معلوم یہ جو پنکھا چل رہا ہے، اگر اس کی آواز میری آواز میں ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے تو انتظامیہ کو بتا دیجئے تاکہ وہ اس کو بند کر دیں۔ اگر بات ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ساری زحمت اور محنت کا کوئی اتنا فائدہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیکار ہے، صف اعضاء پہ آ کے بیٹھنا خود ایک بہت بڑی سعادت، فضیلت، خوش قسمتی اور نعمت پروردگار ہے۔ اچھا، سورہ عصر کی پہلی آیت۔ اچھا، میں بھی سے بتا دوں کہ میرا اصل موضوع اس کی آخری آیت کا آخری لفظ ہے، اور میں پہلی آیت کا پہلا لفظ اگر قسم والے واو کو ہٹا دیں تو پہلا لفظ کل اس سے بات شروع کی تھی، اور اس میں ایک بات ذرا سی بعض مومنین کرام کے سوال کا سبب بنی، تو ذرا اس کی وضاحت کر دوں، اور اس کے بعد پھر اس جو اصل مقصد اس سورہ کی تلاوت کا ہے، اس کی آخری آیت۔ وہ دو وعدے میرے اپنی جگہ ہیں کہ پچھلے سال کی تیسری مجلس کے آخری 10 منٹ میں جو بات شروع ہوئی ہے، اور چوتھی مجلس کے آخری 10 منٹ کی جو بات شروع ہوئی، وہ دو بھی موضوع ہیں، اور اسی سورہ عصر کے آخری لفظ سے اس کی وضاحت ہوگی۔ زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، اور معصوم فرماتے ہیں کہ العصر عصر خروج القائم، ہمارے بیٹے کا آنا یہ وہ زمانہ ہے جس کی قسم قرآن کھا رہا۔ اب وضاحت میں ایک بات کہہ دوں، اگرچہ یہ موضوع جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ خود ایک بہت لمبا موضوع، ماہ مبارک رمضان کے تفسیر قرآن میں اس کو علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی تقریباً ہر آیت، بلکہ ہر آیت، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ آیت ایک ہوتی ہے، الفاظ ہمارے سامنے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ ہر آیت کے 70 معنی ہیں۔ تو اگر والعصر کہیں ایک ترجمہ آپ نے سنا، کہیں دوسرا ترجمہ سنا، ترجمے میں تو 70 معنی نہیں لکھے جا سکتے ہیں، یا کسی مجلس میں ایک معنی موضوع بنے، کسی میں دوسرے معنی موضوع بنے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ فاقہ شکنی کی مجلس میں عموماً اس آیت کی تلاوت کر کے عصر عاشور کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، تو ہر آیت کے کئی معنی، 70 معنی۔
اور وہ سارے کے سارے اپنی جگہ صحیح بھی ہوتے ہیں. اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ بات لمبی بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا موضوع خشک بھی ہو جائے گا. لیکن ایک جملہ اس حوالے سے کہہ دوں کہ یہی امام معصوم نے اپنی حدیثوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا. کیونکہ آج کل ایک ضد مرجعیت، اینٹی مرجعیت یا اینٹائی مرجعیت جو ایک لہر آئی ہوئی ہے، جس میں ہمارے بھولے بھالے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کے ذریعے کہ حدیث میں تو یہ لکھا کہ فتویٰ کیسے. اول تو حدیث سمجھنا ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر معصوم کے جملے بھی ہیں. ارشاد ہے کہ ہر حدیث کے بھی کئی معنی، ہمارے کلام میں بھی قرآن کی طرح سے. اب وہ کتنے معنی ہیں، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، یہاں سے مرجعیت کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن میرا تمہیدی نوٹ یہاں مکمل ہوا. آ جائیے. والعصر، عصر کے کئی معنی، جن میں سے ایک معنی وہ ہیں کہ جس میں اس شخصیت کا ذکر کیا گیا جو آ کر ان مظالم کا انتقام لے گا. اہل بیت اطہار پر اٹھائے جانے والے مظالم کا آغاز یہاں سے ہوا. کل میں نے مصائب کے حوالے سے چند جملے کہے تھے. خیمے جلے تو خیمے جلے، تو محسن شہید ہوئے تو اصغر شہید ہوئے، تو کوڑے پڑے تو کوڑے پڑے، تو گلے میں رسی بندھی تو گلے میں. دہرانا نہیں چاہتا، وقت میرے پاس کم ہے. تو مصائب کا آغاز یہاں سے ہوا، تو آنے والا اپنا جہاد بھی یہاں سے شروع کرے گا. اس لیے ذرا سا ذکر ہوا. اس میں کسی نے ایک سوال کر لیا. جو سوال کیا یہ بہت کیا جاتا، اور میرے پورے اشرے ہیں اس سوال کے جواب میں. ایک مجلس بھی ہے. مثلا جب میں لفظ اشرا کہوں تو لوگ کہیں گے اوہو، ابھی اتنے ایک سوال کے جواب کے لیے ان کی 10 مجلسیں سنیں، ایک برداشت نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا ایک مجلس بھی، آدھی مجلس بھی. سوال یہ ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی پہلے ہم لوگ ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں تاکہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ وہ جو امام آئے گا جو ان تاریخوں میں ہمیں زیادہ یاد آ رہا، جیسے عاشور کے دن مومنین ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو سلام کے بعد جو جملہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس کربلا کا انتقام لیں گے. عاشور کے دن زیادہ یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح ان تاریخوں میں تو وہ جو آنے والا آئے گا. اور کل کی بھی میری مجلس کا دوسرا واقعہ ابو عامر فاسق، ہم اسے پہچانیں گے کیسے، جبکہ یہ بھی ہمارے پاس طے شدہ حقیقت ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اتنے سارے جھوٹے آئیں گے، سب وہی دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم ہیں وہ امام، ہم ہیں وہ انتقام لینے والے، ہم ہیں وہ قائم. ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال بہت کیا جاتا جن کی توجہ اس جانب ہوتی. لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں دینا. اس پہ میری مجلس بھی آپ کو ملے گی، آدھی مجلس بھی ملے گی، چوتھائی مجلس بھی ملے گی، عشرہ بھی ملے گا. اشارے کر دوں کہ ابو بصیر نے کیسے پہچانا 7ویں کو، پورا واقعہ پڑھتا ہوں. سلمان فارسی نے کیسے پہچانا رسول خدا کو جو 350 سال سے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، پورا واقعہ پڑھتا ہوں. اور یہ والا واقعہ تو میں مجلس کے ساتھ ساتھ پھر مکے اور مدینے کے عمرے اور حج کے زیارتوں کے درمیان بھی پڑھتا ہوں. تو واقعات اتنے ہیں ہمارے پاس، پہچانا کیسے؟ البتہ اس پہچاننے کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ بعض مومنین کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جب وہ امام ظاہر ہوں گے تو ہمیں فوراً ان کی خدمت میں جانا، جلدی. قرآن کریم، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. وہ لوگ یاد رکھیں جو آج کے بعد کی مجلس میں بھی آنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ والا جملہ بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ سورہ عصر کے آخری لفظ کی تشریح بھی ہے، جو انشاءاللہ بھی آج کی مجلس سے ہی بات شروع ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی ایک خاصیت یہ بتائی کہ کان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز ہے، بہت جلدی کرتا. اور بعض عربی ڈکشنری میں سورہ معارج کی آیت میں جو ہے خلق الانسان حلوعا، حلوعا کا یہی ترجمہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا بہت جلد باز، ہر چیز میں جلدی کرنا ہے. اب یہ جو ذہن میں ایک تصور ہے کہ ظہور امام آئیں گے، قرآن یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے یہ ذرا سا برائی کے پہلو میں ہے. ہاں، نیکی کے بارے میں کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ،
نیکی کے کام میں جلدی سے دوڑ کے جاؤ. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ آئیں گی, میں تقریر کو الجھانا نہیں چاہتا, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد فوراً جانا. کتنی روایتوں میں اس سے روکا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہلک المستعجلون, جلدی کرنے والے مارے جائیں گے, ہلاک. وَنَجَتْ صابرون, اور ذرا صبر کرنے والے, انتظار کرنے والے, وہ نجات پائیں گے. اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے, لیکن ایک جملے میں بات کر دوں تاکہ کوئی نیا کنفیوژن پیدا نہ ہو. جسے شرعی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ یہ آنے والا امام ہے, اسے فوراً جانا. اور جس کے لیے ابھی یہ ثابت نہیں ہوا, جس میں کوئی حرج نہیں, اگر ابھی ثابت نہیں ہوا تو انتظار کرنا ہے, ٹھہرنا ہے جب تک کہ وہ چیز ثابت نہ ہو. سلمان فارسی 350 سال انتظار کر رہے ہیں, لیکن جب پیغمبر کے آنے کی خبر پائی فوراً ایمان نہیں لائے. کم از کم 3 مہینے تو ٹھہرے نا, صدقہ لے کے گئے, تحفہ لے کے گئے, مہر نبوت کی زیارت کی, 3 مہینے ٹھہرے وہ, جو 350 سال سے انتظار کر رہا. اتنی تو آپ کی اور آپ کے باپ کی اور دادا کی, تینوں کی عمر میں لا دوں ایجز, تب بھی کم ہوگا, لیکن جلدی نہیں کی. اب یہ پورا میں نے کہا نا پورا اشرا کس بات پہ ہے, انہی واقعات پر. ہاں ثابت ہو گیا تو جانا. اچھا اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا, اور مومن تڑپ بھی رہا کہ امام جلدی آئیں اور میں جلدی جاؤں تاکہ شہزادی کونین پر ظلم کرنے والوں سے انتقام میری آنکھوں کے سامنے لیا جائے, میں ان لوگوں میں شامل ہوں. تو اب یہ جلدی اپنی جگہ, لیکن جب ثابت ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے, یہ آج کا موضوع نہیں, لیکن میں نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ یہ اپنی جگہ ایک اہم موضوع ہے, مگر اس سے زیادہ اہم موضوع یہ ہے جو کل آیا ابو عامر کا واقعہ. اچھا میں پھر بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پڑھ ہی دوں, سلمان فارسی والا نہیں, وہ بہت مشہور ہے کیونکہ آج کل الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں لوگ عمرے اور حج پر جا رہے ہیں, اور مدینہ کی زیارتوں میں اب باغ سلمان اطمینان سے جاتے ہیں. پہلے اتنی سختیاں تھیں کہ باغ سلمان کی زیارت کرنا تقریباً ناممکن تھی, بہت مشکل سے چھپ چھپا کے ہم لوگ وہاں جاتے تھے. اب تو الحمدللہ اس کو ایک پکنک اسپاٹ بنا دیا, کتنے آرام سے لوگ جاتے ہیں, تو وہاں پورا واقعہ بھی سنتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو, لیکن کثیر تعداد میں لوگ عمرے پہ جا کے یہ واقعہ سن رہے ہیں. تو وہ میرا موضوع نہیں, میرا موضوع ایک عجیب جملہ. میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہماری خواتین کے لیے جو رول ماڈل کے طور پہ بعض شخصیتیں آتی ہیں, وہ تو بہت عظیم شخصیتیں. شہزادی کونین کا ذکر, ثانیہ زہرا کا ذکر, جناب فضہ تک کا ذکر, بڑی عظیم شخصیتیں. چنانچہ ہمارے یہاں بعض عورتیں جواب بھی یہی دیتی ہیں. عورتوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی زبان کہاں قابو میں ہوتی. وہ اکثر کہتی بھی ہیں جب ان کو کوئی واقعہ سنایا جائے کہ شہزادی کہاں اور ہم کہاں, ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مقابلہ کیجیے؟ صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اپنے حجاب کا اتنا خیال ہے کہ جنازے تک کے لیے وہ خاص وصیت کی کہ وہ جو حبشہ میں وہ گہوارہ دیکھا, تو کم از کم اپنا سر ہی قاعدے سے ڈھانک لو, کم از کم اپنی کلائیاں ہی قاعدے سے ڈھانک لو, کم از کم اپنے پیروں ہی کو چھپا لو. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پیر کا حجاب واجب نہیں, کیونکہ ہم شہزادی جیسے نہیں ہیں, وہ نہیں کر سکتے, 100 پہ نہیں جا سکتے, تو اب 0 پہ ہم کو آ کے رکنا. خیر, اب یہ جن شخصیتوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں, صحیح ایمان رکھنے والی تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن کے زندگی بدل دیتی ہے, لیکن ایسی عورتیں بھی ہیں. اور جو میرا اسٹائل مجلس کا تو کہہ دوں کہ ایسی بدتمیز عورتیں بھی, وہ کہاں ہم کہاں. ارے ہم تو اگر جمیلہ جیسی جو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ویسا بھی بن جائیں تو بہت ہے, یا یہ جو ام رباب یا رباب ان کا نام ہے, یا کچھ کتابوں میں نام نہیں بھی ہے, ان جیسے بن جائیں تب بھی بڑی بات ہے. اور یہ جو میں نے دوسرا نام لیا, یہ کیوں لیا؟ اپنے موضوع کے تحت, ادھر ادھر کے نہیں ہانک رہا ہوں. کبھی کبھار ڈائبیٹک پیشنٹ کا جب شوگر بہت ہائی ہو جائے تو اس کے ذہن میں ترتیب نہیں رہتی ہے. میرا یہ مسئلہ نہیں اس وقت الحمدللہ. اب چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے, اسی میں ایک بہت بڑا پیغام اس سوال کا کہ ہم کیسے پہچانیں گے. واقعہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا. آج کل جابر آپ کو بہت یاد آ رہے ہوں گے. 40 کا اشرا پڑھتا ہوں تب بھی یہ جملہ کہتا ہوں, جابر کربلا کے پہلے زائر ہیں جو 40 کے دن پہنچے ہیں. حتیٰ یہ خطرناک جملہ ہے,
اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حتیٰ جو آج کل نئے نئے ریسرچ اسکالر نکلے ہیں اور کبھی تحقیق ہوتی کہ اہل بیت تو کربلا آئے ہی نہیں رہائی کے بعد. مثلا جابر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آئے، پہلے سے آئے. کس کثیر تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کربلا، کروڑوں میں تعداد پہنچ چکی. لیکن یہ سب کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ جابر کی. پیروی کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے لوگوں نے زیارت کی ہے ان سب کا ثواب جمع کر کے جابر کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا. وہ ایک اصول ہے اسلام کا جس کی جو بعد میں بھی آئے گا، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. من سنّ سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا ومن سنّ سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا. اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کئی جگہ حدیث آئی. اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہر میں کوئی نیکی کا کام جاری کر دو جس کی لوگ پیروی کریں، ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملے گا. سب کا ثواب ٹوٹل تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی کمیونٹی میں کوئی برا سلسلہ جاری کر دو، ہر ایک کو الگ الگ گناہ ملے گا. سب کا ٹوٹل گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اب جابر ابن عبداللہ بہت یاد آتے ہیں اربعین میں، ٹھیک ہے. آج کل کیوں یاد آتے ہیں؟ شہزادی کونین کی فضیلتوں کا ایک اہم ترین قصیدہ ہے حدیث قصہ. جب حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں یا ہم جیسے لوگ سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر یہ خیال آتا کہ شہزادی کے فضائل کا پہلا بیان یا پہلی مجلس و پروردگار نے آسمان پہ فرشتوں کے درمیان پڑھی ہے. ہم اور آپ تو اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہم کیا پڑھیں گے فضائل؟ ہم کیا حق ادا کریں گے؟ پروردگار جو اعلان کر رہا ہے آسمان کے اوپر جس طرح سے فضائل سیدہ اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ جبرائیل کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے ساتھ شامل ہونے کی. تو اب یہ حدیث قصہ ایک مکمل قصیدہ جس میں اللہ کہہ رہا کہ نہ آسمان بنائے جاتے اور نہ زمین ہوتی، نہ سورج نکلتا، نہ چاند ہوتا اگر یہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کی شوہر اولاد نہ ہوتی. تو یہ حدیث قصہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ جابر نے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری تو بہت یاد آ رہے ہیں، لیکن جابر کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی یاد کیجیے. اب وہ دوسری والی بیوی، پہلی بیوی کا واقعہ الگ ہے، وہ بھی ایک بہت اہم پیغام ہے لیکن آج کے لیے نہیں. دوسری بیوی کا واقعہ آج کے لیے. آج کا مطلب یہ کہ جو موضوع آیا نا کہ بھائی امام آئیں گے، ہم پہچانیں گے کیسے؟ جب کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بہت سارے جھوٹے آئیں گے. اب بہت اس کے جواب ہیں، الگ الگ انداز ہیں، ان میں سے ایک جواب سن لیجیے. جابر ابن عبداللہ کا نام کیا ہے؟ پورا نام، سرنیم کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. انصاری کا مطلب یہ مدینے کے پرانے باشندے. جنگ بدر میں باپ نے روک دیا تھا، بیٹا میں تمہیں بدر کے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں جاتا ہوں. خود گئے تھے جابر کے باپ، بیٹے کو روک دیا. وجہ کیا بتائی؟ کہ تمہاری بہنیں ابھی بہت چھوٹی ہیں، اگر ہم دونوں گئے اور دونوں شہید ہو گئے تو ان کا خیال کون کرے؟ اس وقت تک جابر کی 7 بہنیں تھیں، یعنی 7 بیٹیاں تھیں ان کے والد کی. جنگ احد میں جابر ابن عبداللہ انصاری جانا چاہتے ہیں 1 سال کے بعد. اس وقت تک تعداد 9 ہو چکی تھی ان کی بہنوں، 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی. باپ نے روک دیا، نہیں بیٹا میں اجازت نہیں دے رہا ہوں. اب وجہ کیا بتائی؟ کہ میری بیٹیاں اتنی زیادہ ہیں، یعنی کیا اپنے بیٹے کو کیا بتائیں؟ تمہاری بہنیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے پالنے کی وجہ سے میں نے بہت سے قرضے لیے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا قرضہ کون ادا کرے گا؟ روایتوں میں ہے نا کہ جب شہید راہ خدا کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضوں کے. میں دنیا میں جہاں بھی مجلسیں پڑھنے جا رہا ہوں، کل میں بتا چکا ہوں، میں بار بار وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، اس میں کچھ تکبر کا پہلو ہے. دنیا میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اور الحمدللہ ہر جگہ جا رہا ہوں، اپنی حیثیت سے نہیں، ممبر حسینی کی برکت سے ہر جگہ جھگڑے آتے ہیں. مومنین میں جھگڑا، اس نے ہمارا پیسہ کھا لیا، اس نے ہمارا پیسہ دبا لیا، اس نے ہماری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس نے ہمارے بزنس پہ قبضہ کر لیا، اس نے قرضہ لیا واپس نہیں کیا. شہید راہ خدا، قرضہ معاف نہیں. یہ جملے بھی آگے کی مجلس میں ذرا تفصیل سے آئیں گے، ابھی تو صرف یہ کہہ رہا ہوں. باپ نے یہ کہہ کر روکا کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا.
لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر میں مارا گیا تو اس قرضوں کا جو بوجھ میرے اوپر ہوگا، تم میرے قرضوں کی ادائیگی کرنا۔ احد میں بھی ان کو روک دیا اور باپ شہید ہو گئے۔ خالی وہ اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ان کے اپنے بہنوئی بھی شہید ہوئے۔ خیر، پیغمبر نے دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا۔ جب حاکم شام نے ایک دفعہ احد کے میدان میں ایک قبریں کھودی تو یہ سالے اور بہنوئی یعنی جابر کے باپ اور جابر کے پھوپھا بالکل ایسے جیسے ابھی ابھی اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعات ہیں، میں لمبا کر گیا، بات کو مختصر کروں۔ خندق کی لڑائی تھی، جابر باپ کے قرضے بھی ادا کر چکے تھے ایک خاص طریقے سے، جو پیغمبر نے جابر کے ساتھ ایک خاص مہربانی کی تھی۔ میرا موضوع جابر نہیں، حدیث قصہ کی وجہ سے بھی جابر یاد آ رہے ہیں کہ جس جابر نے ہم تک فضائل کی اتنی اہم حدیث پہنچائی اور مصائب کا اتنا اہم پیغام زیارت دیا، اور میرے اصل موضوع کے اندر ان کا ایک واقعہ آ رہا، ان کا نہیں، ان کی بیوی کا۔ اب قرضہ ادا ہو گیا، خندق کی لڑائی تک بہنیں بھی تقریباً شادی شدہ ہو گئیں، جابر خندق میں شریک ہوئے۔ خندق میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی، خندق کھودی جا رہی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ پیغمبر اسلام نے ڈیوٹیاں لگا دی، مسلمانوں کی شفٹیں بنا دی۔ پہلے ایک گروپ 2 گھنٹے مثلاً خندق کھودے گا، پھر یہ آرام کریں گے، دوسرا گروپ آئے گا، پھر وہ آرام کرے گا، پہلا آئے گا۔ کیونکہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت مسلمان 3 دن کے فاقے سے تھے، 3 دن۔ زمین کھودنا اتنا آسان کام نہیں، خندق چھوڑیے، آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، صرف ان کی قبر کھود دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا زمین کھودنا کتنا مشکل کام ہے۔ مسلمانوں نے 3 دن کے فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا۔ اب تفصیل نہیں بتا رہا ہوں پتھر باندھنے کا کیا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی۔ مگر خندق کی لڑائی کے درمیان، خندق کھودنے کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، چٹان، جس نے راستہ روک لیا، آگے خندق نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو نہ توڑا جائے۔ جو گروپ جس کی ذمہ داری تھی خندق کے اس حصے کو کھودنا، وہ سب نے مل کر کوشش کی، ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ 3 دن کا فاقہ، اتنے خندق کھود چکے ہیں اور وہ پتھر اتنا مضبوط تھا۔ مسلمان باہر آ گئے، یا رسول اللہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے گروپ نے 2 ٹیمیں بنائی تھی نا، دوسرے گروپ نے کوشش کی، وہ بھی ناکام، باہر آ گئے۔ پیغمبر نے کہا لاؤ کدال، یہ خندق میں کھودتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جہاد کا معرکہ ہے، میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ بہت مشہور واقعہ شارٹ کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کدال اٹھا کے ایک مرتبہ ایک ضرب لگائی، وہ پتھر جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا۔ مگر پیغمبر کے جسمانی طاقت کی بات ہے، ایک بار پیغمبر نے تلوار اٹھائی تھی اس کافر کے خلاف جو کلاؤڈ برسٹنگ ہوا تھا، بہت مشہور واقعہ، مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے کئی جگہ پڑھا۔ اور اس سے پہلے یہ خندق کی لڑائی، صرف ایک ضربت لگائی، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن جب پیغمبر نے پوری طاقت سے کدال اٹھا کے پتھر میں ماری تو پیغمبر کا کرتا ذرا ہٹ گیا۔ اب 2 واقعات ہیں نا، جب سلمان فارسی پیغمبر کی نبوت کی دلیل مانگ رہے تھے، پیغمبر کا کرتا پیچھے سے نیچے ہوا تھا، مہر نبوت نظر آئی، وہ ایک مشہور واقعہ۔ اور خندق کی لڑائی میں پیغمبر کا کرتا سامنے سے ہٹا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، ہم تو 1 پتھر باندھے ہوئے ہیں 3 دن کے فاقے سے، اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے، یعنی ہمارے پاس تو 3 دن کا فاقہ، پیغمبر تو پتہ نہیں 6 دن کے فاقے سے کہ 9 دن کے فاقے سے، اور اس کے بعد یہ قوت، اس کے بعد یہ طاقت۔ لیکن اب مسلمان کیا کرے، غربت کا عالم تھا، گھر میں کھانے کو کسی کے نہیں، حالت دیکھی اور خاموش۔ جابر برداشت نہیں کر سکے، پھر عرض کروں جملہ، جابر مدینے کے پرانے باشندے، یہاں رہنے والے، وہ دوڑ کے اپنے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ میں نے رسول اللہ کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ 2 پتھر، بہت اہم جملہ آنے والا ہے بیوی کا، یہی میرا موضوع تھا، لیکن اس کے لیے یہ تھوڑی سی تفصیل بتانا ضروری تھی۔ پیغمبر اس عالم میں، ہم سب سے زیادہ فاقے کے عالم میں، گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ بیوی نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ، اور میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو، خندق کھود رہے ہیں، جب بہت زیادہ بھوک ہو جائے گی، ہو گئی یہ 3 دن کی تو ہو چکی ہے، اس سے زیادہ، تو یہ تمہارے کھانے کے لیے، اور تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کا مشکل سے کھانا بن سکے گا۔
دیکھیں اب اسلام شوہر بیوی کے رشتے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہتا. اب آج کل جو آپ ٹیلی ویژن ہے، یہ ڈرامے ہیں، یہ ڈش ہے، یہ انٹینا ہے، یہ میڈیا، یہ کتنا اس چیز کو اچھالتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں عورت کو جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے. پہلے سارے گھر والے کھانا کھا لیں، پھر بچا ہوا وہ کھاتی ہے. جن کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے، کس طرح خوشی کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے، وہ عورتیں جو ہے نا ان کو ہی سمجھ میں. لیکن جابر کی بیوی نے کہا تمہارے لیے رکھا، تم اتنی محنت بھی کر رہے ہو، میدان خندق میں ایک آدمی کا کھانا. جابر نے کہا چلو چھوڑو مجھ سے زیادہ بھوک کے عالم میں تو اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ پیغمبر کو کھلا دیتے ہیں، ہمارا دیکھا جائے گا. یہ کہے کہ جلدی سے بکری کا بچہ جابر نے اٹھایا اور ذبح کیا. اور اس کے بعد کہا کہ چولہے کے اوپر گوشت چڑھاؤ، سالن تیار کرو. اب میں پوری تفصیل تو نہیں بتاؤں گا نا. اور یہ جو ہے نا اس سے روٹیاں بناؤ، میں جا کے پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں. یہ کہہ کے جابر چلے. اب وہ سالن پک رہا گوشت. اب وہ عربوں کا سالن کوئی ہمارے آپ کی طرح سے وہ اسپائسی تو نہیں ہوتا ہے نا، سادہ پانی اس میں گوشت، آپ گوشت کہہ لیجئے. اور ادھر جلدی سے اس بیوی نے جو پیسے چکی پہ، اور اس کے بعد جو پسے ہوئے جو سے آٹا، اس کا جو کا آٹا گوندا، اس کے بعد تندور روشن کیا اور اس میں روٹیاں لگانا شروع کی. ادھر جابر بھاگے پہنچ گئے خندق کے میدان. اچھا میدان خندق بالکل مدینے سے ملا ہوا، مدینے ہی کا حصہ. چنانچہ جابر پہنچے، کہا یا رسول اللہ. اب دیکھا پیغمبر کے قریب تو کوئی نہیں، اس کو برا لگے گا، کوئی نہیں تھا، کیونکہ آدھی شفٹ خندق کھود رہی ہے، آدھی شفٹ آرام کر رہی ہے. کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے اور میں نے وہ آپ کے لیے تیار کروایا، مجھ سے آپ کی یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا جابر ایک کام کرو، اپنے گھر جاؤ اور بیوی سے کہہ دو کہ جب تک کہ میں نہیں آؤں گا اس وقت تک وہ جو سالن کا برتن ہے نا، دیگچی، چھوٹا سا برتن، پتیلی، اسے چولہے سے اتارے نہیں. اور جو روٹی اس نے تندور میں لگانا شروع کی. اب روٹیاں پکتی جاتی ہیں، نکلتی جاتی ہیں. اب کتنی روٹیاں، ایک روٹی جو کتنا تھا، مٹھی بھر کا، اسے نکالے نہیں، اسی تندور میں لگا رہے ہیں. یہ جابر سے کہا. پھر پیغمبر جابر کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آئے. اللہ آپ کو میدان خندق میں تو لے گیا، وہاں پہ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پیغمبر کا خیمہ تھا. اب تو مسجد بن گئی، خیمہ تھا. پیغمبر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پورے مسلمانوں کو آواز دی. 1000 کے قریب مسلمان تھے اس وقت. 500 خندق کھود رہے ہیں، 500 آرام کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آج چلو میرے ساتھ، آج ہم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں. اوہو، جابر کی عجیب حالت ہو گئی، شرمندگی کے مارے پسینہ بہ رہا ہے، انتہائی شرمندگی. اس لیے کہ آپ کسی کو گھر میں مہمانوں کو بلائیں، زیادہ مہمان آ جائیں، بھائی تھوڑے بہت بڑھ جائیں تو کچھ ہوتا ہے، جیسے سالن میں پانی ڈال دیا ہے نا، ہو جاتا ہے. آپ کو بھی لگ جاتا ہے کہ یہ پانی ڈالا گیا. یا جب میں 75 76 77 میں مجلسیں پڑھتا تھا، مجلسیں آج بھی پڑھتا ہوں لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ فرق ایک جملے سے سمجھ لیجیے. واقعہ بتا رہا ہوں، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں. گھر کی مجلس ہو رہی تھی، پنجابی کلب کھارا در میں ایک علاقہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں. میرے پاس دوران مجلس پرچہ آیا، مولانا آج آپ جتنی سخت عذاب قبر کی مجلس پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. یہ کون بندہ مومن پیدا ہو گیا؟ اس وقت تو میری ساری مخالفت اس بات پہ تھی کہ یہ تو سوائے عذاب کے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے مجلس میں. یا کوڑے ہوتے ہیں، یا آگ ہوتی ہے، یا سانپ ہوتے ہیں، یا بچھو ہوتے ہیں. وہ شاید ان مجلسوں میں بھی آ جائیں آخری 3 دنوں میں سے کسی ایک دن، لیکن اس وقت وہ ہر مجلس میں آتے تھے. اور یہ پرچہ آ رہا ہے بانی مجلس کی طرف سے، جس کے گھر میں مجلس ہے وہ چاہتا ہے میری مجلس بہت اچھی ہو. اچھی کسے کہتے ہیں؟ خوب نعرے لگے، او مجمع جوش میں آ جاؤ. اور وجہ کیا لکھ رہے ہیں اسی پرچے پر؟ کہہ رہے ہیں کہ آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم ہے، ایسی مجلس پڑھیے لوگوں کی بھوک ہی مر جائے. اور یہ جو ہے، اور یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں ممبر کے اوپر، سچا واقعہ میرے ساتھ گزری. تو اب اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا. اور یہاں تو ایک آدمی کا کھانا ہے 1000. اب انتہائی شرمندہ کہ آج کتنی لوگوں کے سامنے میری توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، کیا کیا باتیں بنیں گی. جلدی سے وہ گھر میں آئے.
اور ایک مرتبہ کہا کہ اچھا بیوی نے دیکھا، کہا جابر تم رسول کو دعوت دے کے آئے تھے، کیا رسول نے دعوت ٹھکرا دی؟ کہا نہیں، وہ قبول کر لی، آ رہے۔ کہا جابر تو تمہیں ہنستے مسکراتے خوش آنا چاہیے تھا، رسول تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم تو بہت پریشان نظر آ رہے ہو، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہا ہوا یہ ہے کہ پیغمبر نے پورے 1000 مسلمانوں کو بلا لیا اور ہمارے گھر میں تو کھانا ہے ہی نہیں۔ کہا اے جابر تم نے ان سب کو دعوت دی؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، رسول نے کہا۔ کہا جب رسول نے کہا ہے تو انتظام بھی رسول ہی کریں گے۔ جابر ابن عبداللہ کی عظمتیں آپ نے سنی، حدیث قصہ سے لے کے کربلا کے پہلے ظاہر تک، یہ جابر کی بیوی کی بات سنی ہے۔ کیا اعتقاد اس مومنہ کا ہے؟ کہا کہ جب اللہ تم نے نہیں بلایا تو اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، جب رسول اللہ نے بلایا ہے اب یہ ذمہ داری ان کی، وہ انتظام کریں گے۔ اچھا اب یہاں تک تو جو واقعہ تھا یہ میرے اصل موضوع سے متعلق، اب اس کے بعد بھی بہرحال واقعہ پورا کر دوں گا کیونکہ اس میں آخر میں بھی واقعاً ایک ایسی ہی فضیلت کی چیز ہے۔ یہاں تک کا واقعہ کیا؟ رسول نے دعوت دی ہے، ذمہ داری رسول کی۔ مومنہ اس طرح نہیں کہہ رہی ہو تو خوشی سے کہہ رہی ہے جابر تم پریشان نہ ہو، زمانے کا امام آئے گا، زمانے کا امام اگر ہم کو بلائے گا نا وہ سارا انتظام خود کرے گا، اپنے آپ کو پہچانوائے گا بھی، اپنے تک آنے کا سارا انتظام بھی امام کریں گے، آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جن کو امام بلائیں گے، دیکھیے ہم امام کے پاس بھی توہین کا جملہ نہیں، ذرا مذاق کا جملہ، امام کے پاس بھی بن بلائے نہیں جائیں گے، مکے میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے، جبرائیل کا اعلان ہوگا، ہم کو بلایا جائے گا، خود جانا ہے تو انتظام آپ کو کرنا ہے، جب وہاں سے بلاوا ہے تو انتظام اس کو کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ رسول کے لیے بھی ہے۔ شب معراج رسول خود سے نہیں گئے، بلایا گیا تو سواری وہاں سے آئی ہے، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں امام خود اپنا تعارف کرائیں گے، آپ کو اتنا ٹینشن نہیں لینا۔ اچھا اب اصل چیز اس کے بعد کی تھی، یعنی واقعہ نہیں، اصل سوال اس کے بعد کا پیدا ہو رہا ہے، وہ میں اس پہ آتا ہوں، پہلے واقعہ پورا کر دوں۔ جابر نے کہا لیکن نیک بخت، اب دیکھیں جابر جیسا صاحب معرفت صحابی، لیکن اس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، سامان کچھ نہیں، پریشان تو ہے نا، بیوی نے کتنے اعتقاد کے ساتھ کہا، لیکن جابر پریشان تو ہیں۔ بیوی نے کہا رسول نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ ہاں کہا تو تھا، روٹی نہ نکلے تندور سے اور یہ برتن جو ہے یہ چولہے سے نہ اترے۔ کا ٹھہر جاؤ، 1000 لوگ آ گئے، 3 دن کا فاقہ ہے اور وہاں یہ دعوت ملی کھانے کی، یہاں تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کے بعد بھی آپ بوفے کی ٹیبل پر شادی میں کس طرح حملہ کرتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مومن جنگ خندق کے جنگ عہد میں کافروں کے لشکر پہ اٹیک کر رہا، اور وہاں 3 دن کا فاقہ اور محنت الگ ہے، اور جابر کی طرف سے دعوت آئی ہے۔ تو اب جابر جو ہے ان کے ذہن میں تو پریشانی ہے، پیغمبر سب سے آخر میں آئے، جابر کے گھر میں رکے نہیں، جو مہمانوں کا کمرہ تھا، اچھا وہ باغ میں یہ گھر تھا تو باغ میں مہمان بیٹھے، پیغمبر گھر کے دروازے پر آئے، کہا جابر میں تمہارے باورچی خانے ایک کچن میں جانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ حاضر ہے لیکن باورچی خانہ آپ کے لائق نہیں ہے، ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا وہاں بیٹھے گا نہیں، وہاں جانا ہے۔ وہاں پہنچے، جابر کی بیوی چولہے کے قریب بیٹھی ہیں، تندور کے قریب بیٹھی، پیغمبر نے کہا تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہیں رہو لیکن ذرا کونے میں ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے وہ برتن اتارا، کہ جابر تمہارے گھر میں کوئی پیالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک باؤل ہے جس میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، لے آؤ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے جو برتن چولہے پر تھا اس سے گوشت اور سالن اس میں ڈالا اور خود بیوی کو روکا، تندور سے روٹی نکالی۔ اچھا عرب میں ایک بہترین کھانا ہوتا ہے، سالن میں روٹیوں کو توڑ توڑ کے ڈالا جاتا، جیسے بعض لوگ پائی بھی اس طرح کھاتے ہیں، کچھ اور کھانے بھی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے توڑا، کہ جابر یہ برتن باہر لے جاؤ۔ اب جابر 1000 آدمی بیٹھے ہیں، میں 5 آدمیوں کا برتن لے کے جا رہا ہوں، کہا لیکن واپس آ جانا، یہ برتن لے جاؤ۔ اور جو دوسرا برتن ہے، اچھا جابر کے گھر میں برتن بہت تھے، اس کی ایک الگ تاریخ، یہ وہاں یہ سرونگ ڈش لے آؤ، لے کے آئے۔ پھر ایک مرتبہ پیغمبر نے سالن چھوٹے سے جو دیگچی جو چولہے پہ تھی وہاں سے ڈالا،
تندور میں ہاتھ ڈالا، وہاں تو ایک ہی روٹی لگائی تھی بیوی نے، دوسری روٹی نکال لی. اب جابر اور جابر کی بیوی حیران ہے، دوسری روٹی کہاں آئی؟ شاید ذہن میں رہا. ہوتا رہا کہ 5-5 10-10 آدمیوں کا کھانا جاتا رہا. پیغمبر تندور سے روٹیاں نکالتے رہے، وہ نکلتی رہیں. پیغمبر اس سالن کو، وہ جو برتن ہے سالن کا، اس سے سالن انڈیلتے رہے سرونگ ڈش میں، وہ سالن آتا رہا یہاں تک کہ پورے 1000 آدمیوں کا کھانا ہو گیا کافی. ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں. پیغمبر نے کہا جابر اب یہ لوگ جو ہے نا، جب ان کے ہاں فاقہ ہے تو ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا. ان کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، والدین، یہ کھانا لے کے جاؤ. ایک مرتبہ یہ کھانا مدینے جا رہا، 3000 کی آبادی تھی مدینے کی، ان سب کے پاس کھانا گیا. آخر میں پیغمبر نے کہا جابر تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جائیں. پھر پیغمبر نے ان کے لیے کھانا سرو کیا اور تندور سے روٹیاں نکل رہی ہیں. جہاں ایک روٹی لگی تھی وہاں 3000 سے زیادہ نے. آخر میں پیغمبر نے اس سالن کو آخری پیالے میں انڈیلا، ایک روٹی نکالی اور خود جابر کے گھر کا یہ کھانا کھانا شروع کر دیا. جابر کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک میں حیران رہا، جس تندور میں ایک روٹی لگائی گئی تھی اور جگہ ہی نہیں تھی 5 سے زیادہ کی، اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا. یہ پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت ہے نا، ہاتھ مس ہو گیا تو اتنا سالن سب کے لیے کافی ہو گیا. پیغمبر کا ہاتھ روٹی تک پہنچا، اتنی روٹیاں سب کے لیے کافی ہو گئی. جب پیغمبر کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے تو جو فاطمہ سر سے پیر تک پیغمبر ہوں، جن کا خون پیغمبر کا خون ہے، جن کا گوشت پیغمبر کا خون ہے، جو پیغمبر کا ٹکڑا، اس فاطمہ کی برکت کا کیا کہنا. خالی پیغمبر کا ہاتھ مس ہوا ایک روٹی کو. عظمت سید دیکھیں، جابر جیسا صاحب معرفت اس منزل پہ نہ پہنچا جس پہ جابر کی بیوی پہنچی، اور پیغمبر کے انہی چھوٹے چھوٹے معجزات سے. کوئی معجزہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن جب ذات سیدہ آ جائے سامنے تو ہر معجزہ چھوٹا. پیغمبر کے انہی معجزات سے اندازہ کریں. جب پیغمبر نے فرما دیا فاطمہ تو بذتی منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، جو زیر رسالت نہیں ہے، پیغمبر کا ٹکڑا ہے، کیا برکت ہوگی. لیکن اب جو واقعہ میں نے پڑھا تھا، کیونکہ اس میں شہزادی کا تذکرہ آخر میں مجھے کرنا تھا، اور ایک جملہ اور کہہ دوں. یہ تو تھا پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت، اور اب شہزادی کے ہاتھ کی برکت وہ پیالہ ہے جو 5 آدمیوں کا کھانا اس میں آتا ہے. وہ پیالہ ہے 5 آدمیوں کا. زمانے کے امام کے پاس اپنے بزرگوں کے 2 الگ سے بھی تحفے ہیں، بہت سارے تحفے ہیں بزرگوں کے، انبیاء کے، ائمہ کے 2 الگ سے تحفے. ایک مولا علی کی طرف سے ہے، ایک اپنی دادی شہزادی کونین کی طرف سے. مولا علی کی طرف سے ہے ذوالفقار، ہر ایک کو پتہ ہے زمانے کے امام کے پاس. شہزادی کی طرف سے کون سا تحفہ ہے؟ وہ پیالہ جس میں 5 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں بس. مگر اس کا کیا معجزہ، یہ زمانے کے امام کے لشکر کے لیے، میں نے کہا نا انتظام خود امام کریں گے، امام کے لشکر کے لیے، ظہور کے بعد کا لشکر، یہ فوڈ سپلائی کا ذریعہ بنے گا. اس 5 آدمیوں کے کھانے سے امام اپنی ساری فوج کو، اور بڑھتی چلی جائے گی، اسی پیالے سے پیغمبر کی طرح سے کھانا اور غذا دیتے رہیں گے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے پائے گی. تو امام زمانہ فوج کی تیاری کے لیے اپنی دادی فاطمہ زہرا سے یہ برکت والا پیالہ لا رہے ہیں، اور دشمنوں کے خاتمے کے لیے اپنے دادا علی مرتضیٰ سے ذوالفقار لے کے آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ واقعہ جو شہزادی کے پیالے والا ہے یہ بہت مشہور ہے، لیکن کچھ ارادہ ہوا تو آنے والی کسی مجلس میں ذرا سا واقعہ پورا پڑھ دوں گا. فی الحال جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا، ایک تو یہ بتانا تھا اپنی عورتوں کو کہ دیکھیے شہزادی کونین، ثانیہ زہرا، خاندان اہل بیت کی مقدرات عصمت و طہارت، حتیٰ اس خاندان کی کنیزیں، ان کا رتبہ تو چھوڑیے. پیغمبر کے زمانے میں ایک عام مومنہ، لیکن ذرا اس کی معرفت دیکھیے، ذرا اس کی عقل دیکھیے، ذرا اس کی سمجھ دیکھیے. جابر یقیناً اپنی بیوی سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اس وقت کے حالات میں ٹینشن میں آ گئے تھے. اور یا وہ جو جمیلہ عورت ہے، وہ تو
جابر کی بیوی کی طرح بھی نہیں، وہ تو مدینے کے سب سے بڑے منافق عبداللہ ابن ابی کی بیٹی. لیکن کیا اس کا واقعہ ہے کہ آپ سنیں گے، سنا ہوگا آپ نے تو آپ پھڑک جاتے ہوں گے. ایسی مومنہ ہم کو چاہیے عبداللہ ابن ابی کی بیٹی کی طرح. لیکن یہ بات کی چیز ہے، اصل مسئلہ پہلے مکمل ہو جائے کہ جو کل شروع ہوا تھا آج ہر صورت میں مکمل کرنا. اصل مسئلہ امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے، یہ نہیں، یہ بھی ہے لیکن یہ اصل نہیں. اصل مسئلہ اس کے بعد کا، امام جب آ جائیں گے تو کیا واقعاً ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے جو امام کے ساتھ مل کر شہزادی کونین کے ظالموں سے انتقام لیں گے؟ کیا ہم ان میں شامل ہو پائیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مومن کا اصل امتحان ظہور سے پہلے نہیں ہے، ظہور کے بعد. اور وہ جو امتحان مومن کا ہے نا، یہ بات آج سے شروع ہو رہی ہے، لیکن اس امتحان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سورہ عصر کی آخری آیت کو سمجھنا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. نجات کا ذریعہ قرآن نے کیا بتایا؟ آیت میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، ٹائم کم ہے، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا یہ جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان خسارے میں. بچے گا کون؟ الا یہ لوگ جن کی سب سے آخری خاصیت جو سب سے اہم، تواصوا بالصبر، یہ صبر کرتے ہیں. صبر ہمارے یہاں بہت معمولی چیز سمجھی گئی. اب اگر مجھ سے کوئی ایک سوال کرے کہ شہزادی کے فضائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ فضائل میں بھی یہ چیز، شہزادی کی سیرت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام کیا؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں شہزادی کونین کا ذکر آج ہو رہا، جو فضائل پڑھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو سیرت سیدہ پڑھتے ہیں کیا بتاتے ہوں گے آپ کو؟ حیا، غیرت، حجاب، فاقے، شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے. وہ انسان جو اطمینان کے عالم میں، بہت بڑی چیز ہے اطمینان. آج ساری دنیا ٹینشن، ڈپریشن، ان بیماریوں میں مبتلا، اور کسی بھی صحیح ڈاکٹر سے پوچھئے گا، چاہے وہ عام ڈاکٹر ہو یا اسپیشلسٹ ہو، 95% بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ ڈپریشن اور ٹینشن ہے. چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ ہارٹ کے پرابلم ہو، چاہے وہ کوئی دماغی بیماری ہو. اور اس کے الٹ ہے اطمینان، نفس سے مطمئن. حسین اطمینان کے کس منزل پر تھے؟ میں اکثر ایک جملہ مصائب کا پڑھ دیا کرتا ہوں، لیکن ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. ہمارے بزرگ علماء حسین کا اطمینان بتاتے ہیں. میدان کربلا ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس تو حسین کی تھی نا، کیونکہ سب سے آخر میں شہید ہوئے. اور اتنے لاشیں اپنے گھرانے کے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، اور اتنے لاشیں اپنے بچپنے کے دوستوں اور ساتھیوں سے، بابا اور نانا کے صحابیوں کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کیا حالت ہوئی ہوگی جب اکبر جیسے جوان کے سینے میں برچھی دیکھی ہو کہ جس کو دیکھ کر عیسائی عورتیں تک فریاد کر اٹھیں کہ اگر اس کی ماں زندہ ہو تو مر گئی ہوگی یہ دیکھ کر. حسین نے جو قاسم کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے، حسین نے جو عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، یہ مصائب، بھوک الگ، پیاس الگ، مصائب الگ. لیکن حسین کا اطمینان دیکھیے ان مصائب کے باوجود. اصغر کو لے کے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ننا 6 مہینے کا شہزادہ، ہارمولہ فاصلے پر ہے، 3 بھال کر تیر تیار کر رہا. جو لوگ تیر اندازی کو جانتے ہیں، یعنی تیر اندازی کرنا ضروری نہیں، لیکن جو نشانہ بازی کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنا چھوٹا نشانہ ہوتا ہے، ٹارگٹ، ہدف جس کو آپ مار رہے ہیں، جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، اتنا نشانہ خطا ہونے اور غلط ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں. ٹارگٹ بڑا ہو تو بہت آسان ہے وہاں تک تیر پہنچانا، چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہو جائے. اب ششماہے کا گلا کتنا چھوٹا ہوگا،
آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر میں دیکھ چکے ہیں بچوں کو، سامنے ہر ملا 3 بھال کا تیر لے کے کھڑا ہے، جس تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ، اور نشانہ کسے بنانا ہے؟ اصغر کے گلے۔ کتنا ہی ماہر تیر انداز ہو، نشانہ بہت چھوٹا۔ اب جو اصل بات تھی وہ اس کے بعد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا نشانہ ہل رہا ہو، ٹھہرے نہیں، ہل رہا ہو، تو بڑے سے بڑے ماہر تیر انداز کے لیے بھی صحیح جگہ نشانہ لگانا ناممکن ہوتا۔ رکا ہوا ہو تو ٹھیک، ابھی مصائب کا بیان شروع نہیں ہوا ہے۔ جتنا زیادہ چھوٹا نشانہ، اگر وہ ہل بھی رہا ہو، ہلتی ہوئی چیز کو تو ویسے ہی نشانہ بنانا مشکل ہے۔ جس وقت یہ اصغر حسین کے ہاتھ میں تھا، اگر حسین کے ہاتھ ذرا بھی لرز رہے ہوتے اور ہل رہے ہوتے، وہ اصغر جس کی مصیبت کو دیکھ کر فوج یزید جیسے ظالم اور سنگدل رونے لگے، وہ باپ کے ہاتھ میں۔ باپ کو پتا ہے کہ ابھی میرے بیٹے کے گلے کا نشانہ 3 بھال کا تیر آ کے لگنے والا، لیکن اللہ رے میرے آقا حسین کا اطمینان اس طرح سے اصغر کو لیا ہے کہ ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں ہے، ہل نہیں رہے ہاتھ، تبھی یہ نشانہ بالکل ہدف پہ جا کے لگا، اصغر کا گلا چھد گئے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو قرآن کریم نے آقا حسین کا اطمینان پڑھا۔ پہلی مجلس میں نے وہ آیت سے بات شروع کی جو فاقہ شکنی کی مجلس میں عاشور کے دن پڑھی جاتی، اور اس مجلس کے دوسرے مجلس کے آخر میں وہ آیت پڑھی جو شام غریبہ عموماً پڑھی جاتی۔ یہ حسین کا اطمینان سب سے بڑی خصوصیت نہیں، قرآن کریم نے اس سے بھی زیادہ بڑی حسین کی خصوصیت بتائی، اور وہ آیت بھی وہی ہے جو شام غریبہ آپ سنتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے پہلے کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کس صبر کرنے والے کو قرآن بشارت دے رہا؟ یہ کس کا لقب قرآن استعمال کر رہا؟ کائنات کی تاریخ میں یہ صابر حسین۔ تو قرآن نے حسین کو نفس مطمئنہ کہا، بہت بڑا لقب، اور صابر کہا، بہت بڑا لقب۔ قرآن اور یہ لفظ صابر کے ساتھ کا وہ بشر، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو قرآن کی نگاہ میں حسین کا کہ 2 لقب بہت بڑے، اطمینان اور صبر، لیکن یاد رکھیے کہ ان میں بھی صبر زیادہ بڑا ہے، کیونکہ صبر ہوگا تو پھر اطمینان دل میں آتا ہے، اگر صبر نہ ہو تو اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی کوشش کرتے ہوں گے مختلف چیزوں میں اطمینان کی، اطمینان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس وہ صبر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کی مشہور حدیث ہے کہ الصبر من الایمان کالراس من الجسد۔ اس کو معمولی موضوع نہ سمجھیے، یہاں سے تو بہت اہم موضوع شروع ہو رہا ہے۔ الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الراس وذهب الجسد واذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ صبر اور ایمان کا وہ رشتہ ہے جو سر کا اور جسم کا رشتہ۔ فاذا ذهب الراس، اگر سر ختم ہو جائے، ذهب الجسد، جسم بھی ختم ہو جاتا۔ وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ، جب صبر کسی کا ختم ہو جائے، ذَهَبَ الایمان، اس کے پاس ایمان رہ ہی نہیں سکتا۔ شہزادی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی تواصوا بالصبر والا صبر۔ آقا حسین کی سب سے بڑی صفت تھی بشر الصابرین والا صبر، اور پورے اسلام کا دار و مدار اسی صبر پر ہے۔ صبر نہ ہو ہماری عورت حجاب نہیں کر سکتی، صبر نہ ہو آپ خمس نہیں دے سکتے، صبر نہ ہو آپ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے آئیں گی، لیکن خاص طور پر جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، شاید سب سے بڑا تھوڑا سا زیادہ کہہ گیا، سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ، پچھلے سال کی 4تھی مجلس کا آخری حصہ، ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقیں۔ دیکھیں، طلاق وہیں آتی ہے جہاں صبر نہیں ہوتا۔ بیوی سے شوہر کی ایک بات برداشت نہیں، شوہر سے بیوی کا ذرا سا بھی روٹ قسم کا رویہ برداشت نہیں۔ آئیے، بہت وقت کم رہ گیا، ایک چیز آج سن لیجئے، اس کو مجھے بہت بنا کر سنوار کے پیش کرنا تھا اور اس سے ایک نتیجہ نکالنا تھا، وہ آج وقت نہیں رہا۔
واقعہ سن لیجئے، بہت مشہور واقعہ، ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ میں اکثر جگہ جب مجلسیں پڑھتا ہوں نا تو بہت سے مومنین کو میں ایک پرچہ دے دیتا ہوں کہ میری پہلی مجلس یہ فلاں جگہ پڑھی جا چکی ہے اور آپ سن چکے ہیں، تو ثواب کے لیے آئیے تو آئیے، آخر میں آ جائیے گا غم کے بیان۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ شہزادی شادی کا موقع جو مختصر ترین جہیز تھا اور جو سادہ ترین شادی تھی۔ البتہ شادی بہت سادہ بھی نہیں تھی، دھوم دھڑکے سے تھی، وہ بات کی چیز ہے، آج نہیں۔ البتہ سادگی کا مطلب کوئی حرام نہیں ہے، کوئی فضول خرچی نہیں۔ ابھی ساری چیزیں کل آئیں گی، آج تو نہیں آ سکتی۔ شہزادی کی ماں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم اس کی بیٹی کی جو شادی ہو تو اس وقت بیٹی کے بدن پہ ایک ڈھنگ کا لباس ہو۔ میں نے بہت چھوٹا جملہ کہا، ڈھنگ کا لباس تو چھوڑیں، آج کل تو 25 لاکھ کے جوڑے سلائے جاتے ہیں جو ایک ہفتے کے بعد بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ خمس الگ دینا پڑ جاتا ہے، گناہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے ورنہ اصل واقعہ رہ جائے۔ شہزادی کو یعنی شہزادی خدیجہ کو یہ بھی پتا، اب یہ جملہ ذرا بدتمیزی کا بن رہا ہے، میں وقت بھی کم ہے، مجھے گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، تو اگر کوئی ایسا تاثر میری مجلس سے پیدا ہو تو میری نیت نہیں ہوگی۔ لیکن جناب خدیجہ ماں ہے فاطمہ کی، ان کو معلوم ہے کہ جو میرے شوہر کا انداز ہے، اگر میں اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا ڈھنگ کا، بہت شاندار نہیں، بہت سونے کے تاروں کا بنا ہوا نہیں، کسی بوتیک سے آرڈر دیا ہوا نہیں، ایک ڈھنگ کا جوڑا نیا وہ رکھ دوں تو امکان ہے کہ پیغمبر وہ بھی اٹھا کے کسی کو دے دیں گے۔ یہاں پہ فقہی مسئلہ نہ لائیے کہ وہ اگر بیٹی کے لیے رکھا ہے تو وہ تو ان کی ملکیت ہو گئی تو پھر پیغمبر کیسے دیں گے۔ اس میں بہت سے مسائل آ جائیں گے جو میں کچھ مسائل کل سے بیان کرنا شروع کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس پہ کیا کیا اعتراض ہو سکتے ہیں، ان میں سے سارے اعتراض غلط ہیں۔ اب شہزادی خدیجہ نے کیا کیا؟ اور کچھ نہیں، عرب کی ملکہ جو زندگی میں کوئی جوڑا اس نے دوبارہ نہیں پہنا، ایک بار پہنا پھر کنیزوں کو دے دی، بیٹی کے لیے صرف ایک ڈھنگ کا جوڑا، خدیجہ کا جوڑا سونے کے تاروں سے بنا ہوتا تھا، اب بیٹی کے لیے شادی کے موقع پہ ایک جوڑا۔ واقعہ مشہور ہے، میں ذرا لمبا کر رہا ہوں، ان شارٹ۔ اپنی ایک سہیلی کو بلایا، یہ لفظ بھی آج کل ختم ہو گیا ہے، لڑکیاں بھی ایک دوسرے کو دوست کہتی، اردو زبان کے اعتبار سے سہیلی کو بلایا اور کہا کہ جوڑا میں تمہیں دے رہی ہوں، امانت، جب میری بیٹی کی شادی ہو تو یہ جوڑا اس کو دینا اور کہنا کہ تیری ماں کی خواہش ہے کہ یہ جوڑا پہن کر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں جائے۔ فاسٹ فارورڈ، جناب خدیجہ دنیا سے کہیں 3 سال اور گزرے، مدینہ پہنچے، مدینے کے مصائب ہوئے، حتیٰ شادی کا موقع آ گیا۔ پیغمبر نے باقی سارا سامان تو مولا سے کہا کہ مہر دو، مہر سے سب کچھ خریدا جائے گا۔ اس وقت یہ جناب خدیجہ کی دوست یا سہیلی آتی کہ یا رسول اللہ، میری مرحومہ دوست نے یہ ایک جوڑا میرے پاس امانت کے طور پہ اس نیت سے رکھوایا تھا۔ خدیجہ کا تحفہ دیکھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یاد رکھیے، جناب خدیجہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز رسول کے سامنے آتی ہے، رسول کی آنکھوں میں آنسو آتی ہے۔ یہ بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے، وہ ہار والا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ کی خواہش، چنانچہ جب رخصتی ہوئی تو شہزادی نے جوڑا پہنا اور آ گئی اپنے شوہر کے گھر میں۔ اگلی صبح کو باپ اپنی بیٹی سے ملنے گیا۔ شہر مدینہ کی زیارتیں جو میں کراتا تھا، اور اب تو بہت سے لوگوں نے یہ زیارتیں کرانا شروع کی ہیں، اس میں وہ گھر الگ ہے جہاں شادی کے بعد شہزادی کو بھیجا گیا، ورنہ تو مولا تو رسول کے ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ تو کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی برات نہیں بنے گی کہ ایک ہی حجرے کے اندر وہیں سے دولہا وہیں دلہن، علی تم ایک مکان کرائے پہ لے لو، اور وہاں تک گئی۔ اگلی صبح کو لڑکی کے گھر والے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، پیغمبر گئے، بیٹی نے باپ کا استقبال کیا، بٹھایا باپ کو، باپ پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ جو کئی سالوں سے شہزادی ایک پرانا بوسیدہ لباس پہن رہی، جس لباس کو دیکھ کر
سلمان فارسی کی چیخیں نکل جاتی تھیں، پھٹا پرانا پیبند لگا ہوا وہ پہنے ہوئے. اب یہ ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، 24 گھنٹے. صبح کے وقت پیغمبر پہنچے، نماز صبح پڑھنے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ بیٹی وہ جو تم کل بہترین لباس پہن کے آئی تھی وہ کہاں چلا گیا؟ کہا کہ بابا بہت اچھا لباس تھا، میرا دل چاہا کہ اسے بڑے موقع کے لیے رکھ دوں. روزانہ جو گھر کے عام کام کاج ہیں اس میں اچھے لباس تو خراب ہو جاتے ہیں نا، اور کوئی بڑی تقریب، کوئی بڑا موقع جہاں بہت مجمع ہو، بالکل ساری کامن سینس کی باتیں نا، لاجیکل، وہ میں نے رکھ دیا. یہی ہوتا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یا تو حرام سے اتنا پیسہ جمع کیا یا حلال سے کیا لیکن فضول خرچی کر کے اس کو حرام بنا دیا، ورنہ جوڑا رکھ دیا اور وہ پرانا جوڑا پہن لیا جس پہ میں نے پوری زندگی گزاری. ختم ہو گئی بات نا. آگے پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہا پیغمبر نے کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ ذرا لا کے دکھانا تو صحیح وہ جوڑا. یہ سوال کیوں کر رہا ہے باپ اپنی بیٹی سے؟ بیٹی تو بالکل عقلی بات کہہ رہی ہے کہ بابا قیمتی جوڑا ہے، اچھا جوڑا ہے، گھر کے روزانہ کے کاموں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑے موقع کے لیے رکھ دیا. ختم بات. کہنے لا کے ذرا دکھانا. یہ جملے سے یہ واقعہ ہماری عورتوں اور مردوں کے لیے بنا. ابھی تک تو سیرت سیدہ چل رہی ہے، اب سیدہ نمونہ عمل بن رہی ہے. پیغمبر کا جملہ کیوں تھا اگلے شہزادی کے جواب کے لیے؟ کہا بابا کل رات کو جب میں اس گھر میں آئی تو دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے سوال کیا کہ میرے گھر میں میری عورت کے پاس بیوی یا بہن کوئی بھی ہوگی، اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے ڈھنگ کا، اللہ کے نام پہ مجھے لباس دے دو. تو میں نے وہ والا جوڑا اٹھا کے اس کو دے دیا. اچھا اب ایک بات ہوئی، ابھی دیکھیے آگے ترقی کر رہا ہے واقعہ. پیغمبر نے کہا کہ بیٹی لیکن اگر چلو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دینا تھا تو یہ لباس دے دیتی جو اس وقت گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ تو پہنا ہوا تھا، پہنے ہوئے تھے، وہ تمہارے بدن پہ تھا، یہ تو گھر میں رکھا تھا، یہ دے دیتی. کہا بابا آپ ہی نے تو ایک بار فرمایا تھا. اب یہ باپ نے بیٹی سے نہیں کہا، یہ پیغمبر نے آپ سے اور ہم سے اور ہماری عورتوں سے کہا، امت سے کہا. بابا آپ نے ایک بار نہیں فرمایا تھا کہ انسان جو راہ خدا میں دیتا ہے قیامت میں اس کو وہی واپس ملتا ہے؟ میں نے سوچا کہ اگر میں پرانا لباس راہ خدا میں دوں گی تو قیامت میں وہی مجھے واپس ملے گا. میرا دل چاہا قیامت اولین سے آخرین کی ساری عورتیں جمع ہوں گی، ایک منزل آتی ہے اتنے بڑے مجمع میں، اچھا لباس چاہیے. شہزادی کی کہانی جو پہلے ہماری عورتیں پڑھتی تھیں اس کا پہلا حصہ تو بالکل ثابت ہے نا، دوسرا حصہ غلط ہے. اب وہ دوسرے حصے کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ عورتوں نے پہلا حصہ پڑھنا بھی بند کر دی. یہودی دلہن کے گھر میں شہزادی گئی تھیں تو کتنا بہترین لباس پہن کے گئی تھی کہ ان کے سامنے جانا، جو اسلام دشمن عورتیں ان کے سامنے باقاعدہ، یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے، دشمنان اسلام کے سامنے شان و شوکت کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے. یہ بات کی چیز ہے، یہ بعد میں آئے گی. ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ بابا میں نے سوچا کہ ابھی جو میں لباس پہن رہی ہوں یہ مدینے کی چند عورتوں کے درمیان رہے گا، وہی دیکھیں گی. قیامت میں جو لباس میرے بدن پہ ہوگا وہ اولین سے آخرین کی تمام عورتوں کے سامنے ہوگا، جس کے اندر خالی صاحب ایمان عورتیں نہیں ہوں گی، کافرہ بھی ہوں گی، مشرکہ بھی ہوں گی، دشمن خدا بھی ہوں گی، ابو لہب کی مثلا بیوی بھی ہوگی، ہندہ بھی ہوگی، سب کے سامنے. میرا دل چاہا کہ وہاں میں بہترین لباس پہن کے جاؤں. یہ لباس دیتی تو یہ ملتا، بہترین لباس دیا تو وہ ہم کو ملا. یہ اسلام کی بنیادی جو ایک یعنی آپ کا یہ تھیم، بنیادی اصول ہے جو یہاں دو گے وہاں ملے گا. بس یہ یاد رکھیے گا، کل اس سے بہت اہم پیغام شروع ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذرا سوکھی سوکھی مجلس سننے کے عادی ہیں. جو یہاں دو گے وہ وہاں ملے گا. یہ سیرت سیدہ کا ایک اہم واقعہ. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے تاکہ دوسرا ایک موضوع بھی آ جائے جو شاید میں نہ پڑھ سکوں لیکن ایک جملہ آج کہہ سکتا ہوں تو کہہ دوں. پیغمبر نے کہا بیٹی، اب یہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کی بیٹی ثانیہ ظاہرہ عالمہ غیر معلمہ. فاطمہ تو ان کی بھی ماں، خالی ان کی ماں کی حد تک بات نہیں. امام معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام کہ ہماری دادی کی جو کتاب ہے مصحف فاطمہ، اس میں قیامت تک کے تمام مسائل کا حل و جواب ہے. ہمیں جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اپنی دادی کی کتاب میں جا کر دیکھتے ہیں.
وہ فاطمہ جو معصومین کو ایک طرح سے علم دے رہی. اب یہ جملہ ذرا وضاحت طلب ہے، وقت نہیں آج. جو معصومین تک کو علم دے رہے ہیں، کیا وہ چھوٹی سی بات نہیں جانتی تھی؟ جانتی تھی. کون سی؟ جو ابھی آنے والی، ابھی آئی نہیں. پھر یہ کس کے لیے کہہ رہی ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہی ہیں، ہماری عورتوں کے لیے کہہ رہی ہیں. کہا پیغمبر نے کہا بیٹی مگر تو نے یہ، وقت نہیں ہے، الفاظ نہیں بن رہے، تو نے سبق کہاں سے حاصل کیا کہ یہاں دو گے وہاں ملے گا، تو اچھی چیز دو تاکہ وہاں ملے. کہا بابا یہ تو میں نے اپنی ماں سے آپ کے بارے میں سنا تھا. کیا سنا تھا؟ کہا میری ماں بتاتی تھی کہ ایک بار مکے میں قحط پڑا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا، اور اسی دن میرا تجارتی قافلہ مکے میں آیا تھا، اور اتنا سونا، دینار سونے کا ہوتا ہے، اتنا لے کر آیا کہ بوریاں بھری ہوئی تھی، اور اتنی اونچی اونچی بوریاں کہ اس کے پیچھے حبشی غلام کھڑا تھا، 6 فٹ والا، نظر نہیں آ رہا. آپ گھر میں داخل ہوئے، میری ماں کہتی ہیں انہوں نے دیکھا آپ پریشان. ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں؟ کہا مکے کے غریب لوگوں کی حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میری ماں نے کہا کہ آپ یہ ساری بوریاں لے جائیے، جتنی دولت آئی ہے، سونا آیا ہے، یہ سب آپ ان کے اوپر خرچ کر دیجئے، میری طرف سے اجازت ہے، بلکہ میری خواہش ہے. میرا بابا گیا، ابھی واقعہ چل رہا. جب واپس آئے تو میری ماں کہتی ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بوریاں جس میں دینار تھے نا، آپ وہ پہن کے آئے ہیں، جو آپ کے بدن کا کرتا ہے وہ بھی جا چکا، وہ بوری اس کے اندر سوراخ کیا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے نا، وہ پہن کے آئے. میری ماں کہتی ہے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا لباس کہاں چلا گیا؟ کہا جب میں سب تقسیم کر چکا تو آخر میں ایک فقیر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، تو میں نے ایک مرتبہ اپنا کرتا اتار کے اس کو دیا، تو خود جسم چھپانے کے لیے بوری کو پہن لیا. اللہ کا رسول کہتا ہے بوری پہن لی. تو میری ماں کہتی ہے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو یہی بوری اس کو دے دیتے، وہ تو غریب ہے. کہا خدیجہ میرا دل چاہا قیامت میں مجھے وہ میرا کرتا واپس ملے، بوری نہیں. جو مجھے چاہیے وہ میں نے راہ خدا میں دیا. اب دیکھیں یہ وہی فاطمہ کے واقعے سے ملتا جلتا واقعہ. یہ کیوں کہا میں نے؟ وہ پہلا واقعہ پڑھ دیا تھا، کافی تھا. یہ وقت کیوں لیا؟ یہ اس لیے لیا کہ یہ واقعہ بتا رہا کہ فاطمہ جیسی معصومہ جن کا علم ایسا ہے کہ معصومین ان کا علم سے استفادہ کرتے ہیں، انہیں بھی ان کی ماں خدیجہ جا کر دین کی باتیں بتاتی ہیں. ایک طرح سے آج کے ماحول میں کون تربیتی اولاد کرتی ہیں؟ جس فاطمہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی ماں ان کو یہ پیغام دے. فاطمہ کا علم ماں سے زیادہ ہے، لیکن فاطمہ بتا رہی ہیں کہ فاطمہ کے ماننے والوں کا گھر کیسا ہونا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے اولاد تک دین منتقل کریں، اسی طریقے سے سیرت اہل بیت پہنچائیں. وقت نہیں رہا تو یہ باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو یہاں دو گے وہ وہاں ملے گا. اب ایک میرا سوال ہے، بس اس سے زیادہ آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف 2 منٹ کے مصائب، بہت مختصر. فاطمہ کی چاہنے والوں کے لیے آج کے 2 منٹ کے مصائب کافی ہیں. جو یہاں دو گے وہ وہاں ملے گا. فاطمہ راہ خدا میں یہ چیزیں دے رہی، لیکن یاد رکھیے یہ اس لیے نہیں دے رہی کہ فاطمہ کو یہ چیزیں وہاں چاہیے. فاطمہ میدان قیامت کی مالک ہیں، فاطمہ کے مہر میں جنت ملی ہوئی ہے. مسئلے فاطمہ کے نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کا طریقہ. ہاں مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے میدان میں فاطمہ کو چاہیے. ابھی تک جو فاطمہ نے کہا کہ میں نے دیا تھا کہ مجھے وہاں ملے، وہ تھا الفاظ ایسے تھے کہ ایسا لگا کہ فاطمہ وہ ساری چیزیں اپنے لیے مانگ رہی ہیں. اچھا لباس چاہیے مثلا، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے فاطمہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فاطمہ کو قیامت میں اپنے لیے چاہیے، مگر اپنے لیے بھی اپنے لیے نہیں چاہیے، اپنے لیے چاہیے تاکہ ہمیں اور آپ کو ان کا فائدہ پہنچائیں. وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن آ گیا، لوگ قبروں سے نکالے گئے، باری باری گروہ در گروہ فتاتون افواجا. قرآن کہتا ہے گروہ گروہ آ رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں آئے، گروپ گروپ. سارے مومن آئے، پھر مسلمان آئے، پھر منافق آئے، پھر مشرک آئے، پھر کافر آئے، محبان اہل بیت آئے، دشمنان اہل بیت آئے، پھر انبیاء آئے، پھر مرسلین آئے.
پھر معصومین آئے، یہ سب کے سب آ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ میدان قیامت میں ایک آواز گونجی، یا اہل المحشر، اے قیامت والے اپنی نگاہیں نیچی کر کے بند کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، خبردار کسی کی نگاہ رسول کی بیٹی پہ نہ پڑے۔ میدان قیامت ہے، حکم خدا ہے، انبیاء تک نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ حکم خدا ہوا، اے میرے حبیب یعنی رسول خدا سے، اے میرے ولی یعنی مولائے کائنات سے، ارے تم لوگ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا لو۔ رسول خدا نے اور مولا علی نے ایک سوال کیا، خدا بندہ ہمیں کیوں آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں؟ رسول نے کہا یہ تو میری اپنی بیٹی ہے، باپ اور بیٹی میں تو کوئی حجاب نہیں ہے نا۔ مولا نے کہا یہ تو میری بیوی ہے، مجھے کیوں آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں؟ عجیب جواب آیا جیسا کہ منقول ہے، کہا یہ باقی سب کو اس لیے آنکھیں بند کروائی گئیں کہ حجاب فاطمہ بچے، لیکن اے میرے حبیب اور اے میرے ولی تمہاری آنکھیں اس لیے بند کروائی جا رہی ہیں کہ جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہیں تم وہ حالت دیکھ نہیں سکتے ہو، تم سے برداشت نہیں ہوگی فاطمہ کی حالت، تم سے اس لیے آنکھیں بند کروائی جا رہی۔ اب واقعاً میدان قیامت میں فاطمہ اسی حالت میں آئیں، کمر پہ کوڑے کا زخم موجود ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، فاطمہ کا بدن وہ مصائب کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور ایک مرتبہ فاطمہ سیدھی وہاں پہنچی جہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہے، اور خدا بندہ فاطمہ سے آخری جملہ، رونا ہے تو اس پہ رو لیجئے گا ورنہ یہ آخری جملہ، ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے فاطمہ تم یہاں پہ آ رہی ہے کوئی خواہش ہے؟ کہا خدا بندہ سب لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے آ رہے ہیں نا، میں دو تحفے لے کے آ رہی ہوں، میں دو تحفے لے کے آ رہی ہوں، اور یہ تحفے اس لیے لے کے آ رہی کہ خدا بندہ ان کی وجہ سے میرے شیعوں کو اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، ان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ راوی نے کہا کہ شہزادی کیا تحفہ لائیں؟ شفاعت کے لیے۔ کہا جب چادر ہٹائی تو فاطمہ کی گود میں علی اصغر کا لہو بھرا ہوا کرتا تھا، خدا بندہ میرے اصغر کے اس کرتے کا واسطہ، اور فاطمہ کی گود میں عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے، خدا بندہ عباس کے میرے عباس کے بازوؤں کا واسطہ، میرے چاہنے والوں کی بخشش فرما، اجرکم علی اللہ۔ پروردگارا شہزادی کونین، معصومہ عالم، جگر گوشہ رسول، مولا علی کی سب سے بڑی مددگار و معاون کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریہ کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہمارے ملک کے خداداد پاکستان میں ہم لوگوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، صاحبان ایمان کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کا انتقام لینے کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔